خوشبو خوشبو رمضان میں خوش آمدید. ہمارے ساتھ بریک میں ایک نئے مہمان آئے ہیں، محمد عدنان قادری. السلام علیکم عدنان، ویلکم ٹو خوشبو رمضان. اور اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے محمد علی رضا قادری صاحب. یا مصطفیٰ خیر الورا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں. یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ خیر الورا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں. کنوں کواں تیرے جیا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں. گودی چلے کے سرکار نوں، سونے مٹھل من ٹھار نوں، آکھے حلیم سادیا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں. تیرے جیا سونا نبی، لباں تے تاج ہووے کوئی. تیرے جیا سونا نبی، تیرے جیا سونا نبی، لباں تے تاج ہووے کوئی. سانو تائے اینا پتا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں. اور ہووے فقیر یا بادشاہ، او باویں گدا نیازی جیا، سب کھاندے نے صدقہ تیرا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں. یا مصطفیٰ. جزاک اللہ. محمد علی رضا قادری بارگاہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. ناظرین مکرم، آئیے چلتے ہیں آج کے پاکیزہ گفتگو اور موضوع کی جانب. حضرت علامہ حافظ ارشاد مدنی دامت برکاتہم العالیہ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. حضرت یہ فرمائیے، آج کا جو ہم نے موضوع منتخب کیا، سب سے پہلے تو اس موضوع پر ہی میں سمجھتا ہوں کہ کافی بات ہو سکتی ہے، آگے نہ بھی جائیں تو اس جو ٹاپک ہے، اس کا جو تھیم ہے، خالی اگر اسی کو ہی ہم دیکھتے ہیں تو کافی نشستیں ہمیں درکار ہیں. لیکن ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے، ایک حد ہے، اس کے اندر قید رہ کر ہی ہم بات کر سکتے ہیں وقت کی. تو سوال میرا پہلا یہ ہے آپ سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم اور آپ کی والدہ ماجدہ سلام اللہ علیہ کی شادی کیسے ہوئی، یہ کیا واقعہ تھا؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا
حضور نبی اکرم شفیع دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلاموں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس کو ماہ تمام ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے والدین کو جو شان جو عظمت عطا کی، کسی کو ایسی شان اور ایسی عظمت میسر نہیں آئی۔ ہمارے بزرگوں نے یہاں تک لکھا کہ 1,24,000 انبیاء کی ماؤں کو اکٹھا کیا جائے اور ایک بزم ہو، اور اس بزم کی جو صدارت ہوگی وہ سیدہ آمینہ کے سر پہ ہوگی۔ اب اس سے بڑی کیا بات ہے کہ 1,24,000 انبیاء کی مائیں اکٹھی ہو جائیں اور جن کے سر پر صدارت کا تاج ہوگا وہ میرے آقا کی ماں ہوگی۔ اللہ۔ تو اب مجھے بھی آپ کے سوالات کے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ حضور سید العالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کی شادی کیسے ہوئی؟ حضور علیہ السلام کے دادا حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یمن کے قافلے کے ساتھ گئے، تجارتی قافلہ تھا، تو وہاں ایک یہود عالم دین اس نے دیکھا اور بلایا اور کہنے لگا آپ کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا مکہ سے۔ کس خاندان سے ہو؟ فرمایا بنو ہاشم سے۔ بنو ہاشم کا بیٹا ہوں میں۔ کہنے لگا اگر تم اجازت دو تو میں تمہارے جسم کے کچھ حصے کو دیکھ لوں؟ فرمایا ہاں دیکھ لو۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے پیارے آقا علیہ السلام کا ناک، پیارے آقا علیہ السلام کے جو دادا ہیں ان کا ناک مبارک دیکھا، اور دوسری میں آتا ہے کہ اس نے کہا اپنا دایاں ہاتھ دکھائیے مجھے۔ اس نے ہاتھ دیکھا، پھر کہتا ہے بایاں ہاتھ دکھائیے۔ بایاں ہاتھ دیکھا تو کہنے لگا ایک میں بادشاہت ہے، سلطنت ہے، اور دوسرے میں نبوت ہے۔ پھر اس نے اگلا سوال کیا کہ آپ کے بیٹے عبداللہ کی شادی ہو گئی ہے؟ یہ یہود عالم دین پوچھ رہا ہے جب آپ یمن میں گئے تھے کہ آپ کے بیٹے عبداللہ کی شادی ہو گئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ تو وہ کہنے لگا جو منافع زہرہ ہے ان کی بیٹی سے جا کے شادی کر دو۔ حضور علیہ السلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے چہرہ مبارک سے اتنا نور نکلتا تھا کہ کتابوں میں آتا ہے کہ ہر عورت یہ خواہش کرتی تھی کاش کہ میں ان کی زوجہ بنوں۔ اور آپ کو بتاؤں جس رات پیارے آقا علیہ السلام کے والد ماجد، آپ کی جس دن آپ کے والد ماجد کی شادی ہوئی، اس رات آتا ہے کہ 200 عورتیں اس غم سے اللہ کو پیاری ہوگی کہ ہماری تو چاہت یہ تھی کہ ان کے ساتھ ہماری شادی ہو۔ حضور علیہ السلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ اپنے والد ماجد حضرت عبد المطلب سے ایک دن عرض کرتے ہیں ابا جان میں کیا دیکھتا ہوں، میں جب بھی باہر جاتا ہوں تو پتھر جو ہیں وہ مجھے سلام کرتے ہیں، میں باہر جاتا ہوں درخت سلام کرتے ہیں۔ فرمایا بیٹا یہ ماجرا میرے ساتھ پہلے ہو چکا ہے، یہ ماجرا میرے ساتھ پہلے ہو چکا ہے، اور بیٹا سنو تم نبی آخر الزماں
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ بنو گے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کی شان اور عظمت کون بیان کرے؟ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر مکہ کی قسم۔ کیوں؟ اس میں کعبہ ہے، صفا مروہ ہے، اس میں کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ مجھے اس شہر مکہ کی قسم؟ آگے خود ہی ارشاد فرما دیا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب اس میں آپ جلوہ گر ہو اس لیے میں اس کی قسم ذکر کر رہا ہوں۔ اور پھر آگے فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، مجھے والد کی بھی قسم اولاد کی بھی قسم، مجھے والد کی بھی قسم اور بیٹے کی بھی قسم۔ یہاں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ جو والد کی قسم ہے وہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور جو والد کی قسم ہے وہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور جو والد کی قسم ہے وہ حضرت عبداللہ ہے، سبحان اللہ، اور جو بیٹے کی قسم ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کی شان اور عظمت نسبت دیکھیے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے، بڑی باریکی والی بات بتانے لگا ہوں، آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہاتھی والوں کا جو واقعہ ہے، ابرہا جو ہاتھیوں کی فوج لے کے آیا تھا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، ابھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت نہیں ہوئی تھی، اور اللہ فرما رہا ہے محبوب آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے، جو بات بتانا چاہتا ہوں، ربو کا آپ کے رب نے کیا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت اس کے 40 دن بعد ہوئی۔ رب پہلے پوچھ رہا ہے محبوب اس وقت آپ نے دیکھا تھا؟ کیسی شان ہے۔ اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ، یہاں بات آ گئی حضور کے دادا کی، جب ابرہا ہاتھی لے کے آیا تو اس کے ہاتھی بیٹھ گئے، ہاتھی آگے نہیں جا رہے، اس نے خیمہ لگایا، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، کہنے لگا میرے سے باتیں کرو۔ آپ جب خیمے کے قریب آئے تو وہ بیٹھا ہوا تھا، اٹھنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی حضور کے دادا قریب آتے ہیں ادب سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ بعد میں کسی نے پوچھا کہ ابرہا تو تو ظالم تھا، جابر تھا، اٹھ کے کیسے کھڑا ہو گیا؟ کہنے لگا او اگر میں اٹھتا نا تو مجھے یوں محسوس ہونا تھا جیسے میرے کسی نے کان ہی اتار لیے، مجھے تو کسی نے کانوں سے پکڑ کے کھڑا کر دیا۔ وہ اللہ کے فرشتے تھے اور نبی کے دادا آئے ہیں، اٹھو گے نہیں تو تمہارے کان نہیں رہیں گے۔ ابرا جیسا ظالم و جابر اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، یہ میرے آقا کے والدین کی شان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ گفتگو کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا، جڑے رہیے خوشبو رمضان کے ساتھ۔ ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔